ایک دفعہ ایک عیاش شخص نے کہیں سے ایک گدھا چوری کیا اور اسے فروخت کرنے کے لیے قریبی بازار لے گیا۔ بازار جانے سے پہلے اس نے گدھے کے منہ میں اشرفیہ ٹھونس کر کپڑے سے اچھی طرح بند کر دیا۔ بازار کی پرہجوم جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے گدھے کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا کر گدھے کے منہ سے اشرفیہ نکال کر زمین پر گرنے لگی، سکوں کی جھنکار سن کر لوگ متوجہ ہو گئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے، گدھے کے منہ سے سکے، وہ بھی سونے کے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دھوکے باز کہنے لگا، بھائیو، یہ ایک عجیب و غریب گدھا ہے اور میں اس سے بہت تنگ ہوں۔ میں جب بھی پریشان یا اداس ہوتا ہوں تو دن میں ایک بار اس کے منہ سے سونے کی اشرفیہ گرنے لگتی ہے۔ اب تو میرے گھر میں اشرفیہ رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی ضرورت مند اور جانوروں سے پیار کرنے والا تاجر خرید لے۔ لوگوں نے اشرفیہ گرتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی اور باقی کا قصہ سن کر ہر کسی کی خواہش یہی تھی کہ یہ گدھا جتنے میں بھی مل جائے سستا ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہوئے آخرکار ایک بڑے تاجر نے خطیر رقم کے عوض اسے خرید لیا۔ فروخت کرنے والے نے رقم اور زمین پر گرے ہوئے سکے سمیٹے اور گھر چلا گیا۔ جس تاجر نے گدھا خریدا تھا وہ فخر سے گردن اکڑائے ہوئے چل رہا تھا اور اہل قریہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ سارے لوگ مل کر اداس اور پریشان شکلیں بنا کر گدھے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے اور بالآخر وہ سچ مچ پریشان ہو گئے۔ اس دوران گدھا جو کب سے بھوکا تھا اس نے خوب چارہ کھایا مگر ایک سکہ تک نہ گرا۔ آخر وہاں سے کسی دانا کا گزر ہوا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ فروخت کرنے والا بھاگ جائے فوراً اس دھوکے باز کو پکڑو۔ وہ تاجر اور اہل قریہ اکٹھے ہو کر جب اس دھوکے باز کے گھر کے باہر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے متعلق استفسار کیا تو اندر سے دھوکے باز کی بیوی نے کہا، وہ تو کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہیں، آپ باہر ہی انتظار کریں، میں اپنا پالتو کتا بھیجتی ہوں، یہ جا کر انہیں آپ کے متعلق بتائے گا اور انہیں ہر صورت ساتھ بھی لے کر آئے گا۔ لوگ دلچسپی سے دیکھنے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا اپنے مالک کو گھر لائے۔ دراصل اس چالاک شخص نے جب دیکھا کہ تمام لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہیں تو اس نے اپنی بیوی کو کتے والی پٹی پڑھائی، گھر میں پہلے سے بندھے ہوئے کتے کو آزاد کیا اور خود گھر کی پچھلی سمت سے چپکے سے نکل گیا۔ دور جا کر اس نے کتے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شخص جس نے گدھا فروخت کیا تھا اسی کتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب سارے لوگ یہ بات بھول کر کہ وہاں کیوں آئے ہیں کتے کے متعلق پوچھنے لگے کہ یہ کتا تو بڑے کام کا ہے، بتاؤ یہ کتنے کا ہے، اسے تو ہر صورت خریدنا ہوگا۔ اس فراڈی چالاک شخص نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں اچھے دام ملنے پر وہ کتا اسی ہجوم میں سے ایک دوسرے تاجر کو فروخت کر دیا۔ اب لوگ ٹولی کی شکل میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتا گھر سے گئے ہوئے شخص کو کیسے واپس لے کر آتا ہے اس تاجر کے ساتھ چلتے گئے۔ تاجر نے گھر جا کر غلام کو کہا کہ تم ساتھ والے گاؤں جاؤ تاکہ کتا تمہیں ڈھونڈ کر واپس لے آئے۔ غلام جیسے ہی دوسرے گاؤں پہنچا وہاں سے بھاگ نکلا اور کتا بھی کہیں دور چلا گیا جو واپس نہ آیا۔ جب غلام اور کتا دونوں واپس نہ آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر جب اسی دھوکے باز کے گھر گئے تو وہ ایک بار پھر گھر کے پچھلے خفیہ دروازے سے بھاگ نکلا اور اس کی بیوی کہنے لگی وہ ساتھ والے گاؤں کسی کام سے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا آج ہم اس کے گھر کے اندر بیٹھ کر انتظار کریں گے اور یوں دونوں تاجر سمیت ارد گرد کے تمام لوگ اس کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر جب گزر گئی تو وہی دھوکے باز گھر میں داخل ہوا اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے ان کے سامنے جھک کر آداب بجا لانے لگا۔ بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے خاص مہمانوں کی تکریم میں تم نے کیا کیا؟ ان مہمانوں کو کچھ کھانے پینے کو دیا یا بھوکا ہی بٹھایا ہوا ہے؟ وہ لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگے کہ ہم جسے دھوکے باز سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑا سخی اور مہمان نواز بندہ ہے۔
اس کی بیوی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ان فضول اور فالتو لوگوں کو کون اپنا مہمان بناتا ہے؟ میں نے تو انہیں پانی تک نہیں پوچھا۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں پاگل ہوا اور جیب سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے پیٹ میں گھوم دیا۔ فوراً لہو بہہ نکلا اور اس کی بیوی لہرا کر نیچے فرش پر گر پڑی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے کہ ہمارے پیسوں کو تو رہنے دو، لیکن ہمارے لیے اپنی بیوی کو قتل کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ وہ چالاک اور دھوکے باز کہنے لگا، آپ لوگ فکر نہ کرو، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے۔ میں اسے غصے میں آ کر قتل کر دیتا ہوں تو دوبارہ اس سینگ سے زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر ٹنگے ہوئے کسی جانور کے بڑے سے سینگ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ سینگ اتارا اور مری ہوئی بیوی کے پاس بیٹھ کر سینگ کو منہ میں دبا کر سپیروں کی طرح جھوم جھوم کر پھونک مار کر بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہی مقتولہ جو کچھ دیر پہلے سب کے سامنے خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکی تھی، اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور ایک بار پھر وہ سب یہ بات بھول گئے کہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس سینگ کو خریدنے کے در پہ ہو گئے۔ دھوکے باز نے بولی بڑھانے کی خاطر کہنا شروع کیا کہ یہ طلسماتی سینگ پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو صرف میرے پاس ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر فروخت نہیں کروں گا۔ کرتے کرتے ایک بڑے تاجر نے سب سے زیادہ رقم ادا کر کے وہ سینگ خرید لیا اور سینگ خرید کر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جس نے سینگ خریدا تھا کہنے لگا، میں جو اپنی بیوی کی چخ چخ سے تنگ ہوں، آج اگر اس نے لڑائی کی تو مار دوں گا اور رات سکون سے گزار کر صبح سینگ کی مدد سے زندہ کر لوں گا۔ لیکن در حقیقت اس دھوکے باز نے جب اپنے گھر کے باہر لوگوں کا اکٹھا ہونا دوبارہ دیکھا تو فوراً منصوبہ بنا کر اس میں اپنی بیوی کو شامل کیا۔ لال رنگ کو ایک تھیلی میں ڈال کر بیوی کے کپڑوں میں چھپا دیا۔ پھر ایک خنجر لیا جس کے دستے میں خفیہ خانہ اور ایک بٹن تھا جس کو دبانے سے خنجر کا پھل اپنے دستے میں غائب ہو جاتا تھا، اور ایک پرانا سینگ لے کر دیوار پر ٹانگ دیا اور خود گھر کے خفیہ راستے سے نکل کر تھوڑی دیر روپوش رہ کر واپس آ گیا۔ پھر بیوی کو زندہ کرنے کا ڈرامہ رچا کر سینگ فروخت کر دیا تھا۔ جس نے سینگ خریدا تو جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے حسب معمول لڑائی شروع کر دی۔ اس نے بے فکر ہو کر خنجر نکالا اور بیوی کے پیٹ میں گھونم دیا۔ خون نکلا، وہ تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے اٹھا کر کمرے میں لٹا دیا اور پوری رات ایسے ہی رہنے دیا۔ صبح اٹھ کر اس نے سینگ کو مختلف طریقوں سے بجایا مگر وہ تو مردہ ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہونے لگا۔ وہ پچھتاوے کے احساس کے ساتھ گھر سے نکلا تو باہر تمام لوگ اس کے منتظر تھے کہ پتہ کرے رات کیا بیتی اور سینگ نے کیا کمال دکھایا۔ وہ شخص دکھ اور شرمندگی کو چھپانا چاہ رہا تھا مگر کچھ لوگوں نے جب اصرار کیا تو اصل بات اگلوا ہی لی۔ اب کی بار انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ اس نو سرے باز کی کسی بات میں نہیں آنا اور اس کو دیکھتے ہی قابو کر کے ایک بوری میں بند کر کے سمندر برد کر دینا ہے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا۔ ایک بار پھر وہ لوگ اکٹھے ہو کر اس دھوکے باز کے گھر پہنچے۔ وہ اندر جا کر اسے قابو کیا، بڑی سی بوری میں ڈال کر سمندر کی طرف چل دیے۔ سمندر وہاں سے کافی دور تھا۔ بوری میں بند دھوکے باز شخص کو باری باری اٹھاتے ہوئے وہ سب لوگ تھک چکے تھے۔ سمندر سے نصف فاصلے پر پہنچ کر انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں، اس کے بعد آرام سے اسے پانی میں پھینک دیں گے۔ وہ لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے جیسے ہی آرام کرنے کے لیے رکے تو انہیں نیند نے آ لیا اور وہ بے فکر ہو کر سو گئے۔ بوری میں بند شخص نے بھوک اور پیاس سے بےحال ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا مگر وہ تمام لوگ تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اسی اثنا میں وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر آرا ترچھا ہو کر سو رہا ہے اور ایک طرف پڑی بوری سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہے۔ اس نے بھیڑ بکریوں کو ایک طرف کھڑا کیا اور آگے بڑھ کر جب بوری کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو کوئی شخص بند ہے۔ چرواہے نے پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے؟ یہ ارد گرد سوئے ہوئے لوگ کون ہیں اور تجھے بوری میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ دھوکے باز نے کہا، سنو، یہ تمام لوگ میرے خاندان کے ہیں۔ یہ میری شادی سمندر پار ایک شہزادی سے زبردستی کرانا چاہتے ہیں مگر مجھے مال و دولت کی ذرا بھی ہوس نہیں۔
میں تو اپنی چچا زاد لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ چرواہا اس کی باتیں سن کر بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا بتاؤ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ دھوکے باز کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں، تم میری جگہ اس بوری میں آ جاؤ اور جب شہزادی کے سامنے بند بوری کھلے گی تو پھر اس کا تم سے شادی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ چرواہا یہ سن کر خوش ہو گیا اور ہنسی خوشی اس دھوکے باز کی جگہ بوری میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ دھوکے باز نے وہاں سے چرواہے کی بھیڑ بکریوں کو ساتھ لیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ وہ لوگ جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے بوری کو اٹھایا اور چلتے چلتے سمندر میں پھینک دیا اور مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ دھوکے باز کے گھر کے باہر 300-400 کی تعداد میں بھیڑ بکریاں بندھی ہوئی ہیں۔ وہ بڑے حیران ہو کر جب وہاں گئے تو دیکھا کہ جس کو سمندر میں پھینک کر آئے تھے وہ تو گھر میں بیٹھا اپنی بیوی سے گپیں لڑا رہا ہے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ ہم تو تمہیں کل سمندر میں پھینک آئے تھے اور آج تم صحیح سلامت اپنے گھر میں ہو اور باہر بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھی ہے۔ وہ کہنے لگا جب تم لوگوں نے مجھے سمندر میں پھینکا تو وہاں سے ایک جل پری نمودار ہوئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ زیر سمندر بنے گھر میں لے گئی۔ وہاں ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بنے ہوئے بے شمار محل اور ہزاروں کی تعداد میں مال مویشی تھے۔ جل پری نے مجھے مہمانوں کی طرح رکھا اور میری خوب خاطر مدارت کی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہاں کا حاکم بنانا چاہتی تھی، مگر جب میں نے کہا کہ میری پہلے سے ایک بیوی ہے اور میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کوئی بات نہیں اور اپنی طرف سے بھیڑ بکریوں کا تحفہ دے کر کہنے لگی کہ اگر تمہارے علاقے میں کوئی ایسا ہو جو یہاں کی جل پریوں سے شادی کر کے یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہو تو اسے یہاں لے آنا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہاں آئے ہوئے تمام بوڑھے اور جوان کہنے لگے کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کر حاکم بننا چاہتے ہیں۔ اس فراڈی نے کہا تم تو صرف چند افراد ہو، مگر اس قصبے کے تمام لوگ بھی وہاں چلے جائیں تو پھر بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قصبے کے ہر شخص کو اپنے ساتھ جانے کے لیے راضی کر لیں گے۔ دھوکے باز نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح کے وقت سمندر کے کنارے ہر شخص اپنے لیے ایک بوری اور ایک رسی لے کر پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر ہر شخص ایک دوسرے کو بوری میں